سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ امام صاحب سے فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا یہ کیسا ہے اور یہ رواج کیوں ہے؟ تو آئیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ مصافحہ کرنے کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی وقت متعین اور مقرر نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو نماز سے پہلے بھی مصافحہ کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جب ملاقات ہو تب سلام کلام مصافحہ معانقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن رہی بات کہ بقیہ نمازوں کے بعد، جیسے ظہر کے بعد سنت پڑھنا ہوتا ہے، مغرب کے بعد سنت پڑھنا ہوتا ہے، عشاء کے بعد سنت اور وتر کی نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے وہاں اب کوئی آگے نکل گیا، کوئی دیر تک پڑھا، سب لوگ آگے پیچھے باری باری جاتے ہیں تو وہاں ترتیب نہیں بچتی اور یکبارگی لوگ نہیں نکلتے۔ لیکن فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد چونکہ کوئی سنت نہیں ہے اور کوئی نفل بھی نہیں پڑھتے، نفل بھی نہیں ہے، تو اس لیے اب یہاں پر مصافحہ کر لینے میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی دقت اور پرابلمس نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے، جائز اور مستحسن ہے، ثواب کا کام ہے۔ اس لیے کہ جب کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آقا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ اللہ رب العزت کی نظر میں کون سا عمل پیارا ہے، کون سا عمل محبوب ہے، کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ جو کام پابندی سے کیا جائے، لگاتار کیا جائے، کنٹینیو کیا جائے، جس کام میں کنسسٹنسی ہو اور اگرچہ وہ تھوڑا ہو تو پھر اللہ رب العزت کو وہ کام اور وہ عمل پسند ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں وہی عمل محبوب ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مصافحہ کرنے کے لیے کوئی وقت یا کوئی گھڑی متعین نہیں ہے، لیکن جب موقع ملے تب کر سکتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد چونکہ وقت خالی ہے اور سنت نفل پڑھنا نہیں ہوتا ہے تو اب مصافحہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کے مطابق ہوا نا۔ حضرت عائشہ نے جب پوچھا تو آقا نے کیا جواب دیا کہ اگر کنٹینیو کرے اگرچہ تھوڑا ہو تو اللہ کو پسند ہے، تب تو یہ آقا کے کہنے کے مطابق ہمارا عمل اچھا ہے اور حدیث کے مطابق ہے۔ تو پتہ چلا کہ اب کسی کے جھانسے میں نہیں آنا ہے، ہماری مسجدوں میں بھی یہ رواج ہے، بہت ساری مسجدوں میں یہ رواج ہے، تو ہمیں اس رواج کو برقرار رکھنا ہے اور ثواب کا حقدار بھی